بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بحکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان چوری چھپے مدینہ کی طرف جانے لگے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اچھی منزل حاصل کر لی۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ میں اسلام زور پکڑ رہا ہے تو وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ محمد کو یہی قتل کر دی جائے تاکہ ان کا دین ہی ختم ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ ضلع وطن کر دیا جائے۔ ابو جہل رائے دی کہ مختلف قبائل کو لوگ جمع ہو کر بیعت وقت ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں تاکہ قریش کو خون بہانا لے سکے۔ اسی رائے پر بات ٹھہر گئی اور سب نے مل کر ان حضرت کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ پروردگار کی ہدایت کے مطابق جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچی، آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ایک مٹھی دھول لے کر گھر سے باہر نکلے اور ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس طرح نکل گئے جیسے کفر سے ایمان نکل جائے۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ صبح ہوتے ہوتے دشمن دروازہ توڑ کر داخل خانہ ہوئے تو علی کو سوتا ہوا پایا۔ پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ جواب دیا گیا جہاں ہے خدا کی امان میں ہے۔ تبری میں ہے کہ علی تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور سب گھر سے نکل گئے۔ احیاء المعلوم غزالی میں ہے کہ علی کی حفاظت کے لیے خدا نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیج دیا تھا۔ یہ دونوں ساری رات علی کی خوابگاہ کا پہرا دیتے رہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ مجھے شب ہجرت جیسی نیند ساری عمر نہ آئی تھی۔ تفسیر میں ہے کہ اس موقع کے لیے آیات نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرَیٰ۔ ان حضرت کے روانہ ہوتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا پیچھا کیا اور رات کے اندھیرے میں آپ سے جا ملے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر غار ثور تک پہنچے۔ غار ثور مدینہ کی طرف مکہ سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی تقریباً 1 میل بلند ہے۔ سمندر وہاں سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ حضرات غار ثور میں داخل ہو گیا۔ خدا نے ایسا کیا کہ غار کے منہ پر ببول کا درخت اگا دیا، مکڑی نے جالا تنا، کبوتری نے انڈا دیا اور غار میں داخلے کا شبہ نہ رہا۔ جب دشمن اس غار تک پہنچے تو یہ یہی سب کچھ دیکھ کر واپس چلے گئے۔ مختصر یہ کہ یکم ربیع الاول 1400 ہجری باس عید یوم شنبہ بوقت شب قریش نے ان حضرت کے گھر کا محاصرہ کیا تھا۔ صبح سے پہلے 2 ربیع الاول یوم جمعہ کو غار ثور پہنچے۔ یوم شنبہ 4 ربیع الاول تک غار ثور میں رہے۔ حضرت علی کو آپ لوگوں کے لیے رات میں کھانا پہنچاتے رہے۔ چوتھے روز ربیع الاول 2 شنبہ کو عبداللہ ابن اریت اور عامر بن فہیر بھی آ پہنچے اور یہ چاروں اشخاص معمولی راستہ چھوڑ کر بحر کلزم کے کنارے مدینہ کی طرف سے روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے انعام مقرر کیا تھا کہ جو شخص آپ کو زندہ پکڑ کر لائے گا یا آپ کا سر کاٹ کر لائے گا تو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس پر سراقہ ابن مالک آپ کی کھوج لگاتا ہوا غار تک جا پہنچا۔ اسے دیکھ کر حضرت ابوبکر رونے لگے تو حضرت نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ قریب پہنچا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا تبزانو زمین میں دھنس گیا اور اس وقت حضرت روانگی کے لیے برآمد ہو چکے تھے۔ اس نے معافی مانگی۔ حضرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دے دی۔ گھوڑا زمین سے نکل آیا اور وہ جان بچا کر بھاگ گیا اور کافروں سے کہہ دیا کہ میں نے بہت تلاش کیا مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراغ نہیں ملا۔ اب یہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا زمین میں سما گئے یا آسمان میں اڑ گئے۔ 12 ربیع الاول 2 شنبہ بوقت دوپہر مقام قبا میں پہنچے جو مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے۔ آپ کا ناکہ اس مقام پر خود بخود ٹھہر گیا اور آگے نہ بڑھا۔ آپ اتر پڑے۔ وہاں ایک باشندہ نے جوش مسرت میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ نے یہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اسی مقام پر حضرت علی بھی مکہ سے امانتوں کی ادائیگی سے سبکدوش حاصل کرنے کے بعد آپ پہنچے۔ آپ کے ہمراہ عورتیں اور بچے تھے۔ عورتیں اور بچے ناکوں پر سوار تھے۔ حضرت علی پیادہ تھے، اسی وجہ سے آپ کے پیروں پر ورم تھا اور بقول ابن خلدون آپ کے پیروں سے خون جاری تھا۔ ان حضرت کی نظر جب حضرت علی کے پیروں پر پڑی تو آپ رونے لگے اور لباب دہن لگا کر اچھا کر دیا۔ مقام قبا میں 4 یوم قیام کے بعد آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور 12 ربیع الاول یوم جمعہ داخل مدینہ ہو گئے۔ محلہ بنی سالم میں نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے نماز جمعہ میں یہی ادا فرمائی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی نماز جمعہ تھی اور یہ وہی جگہ ہے
یہاں اب بھی مسجد نبی کا واقعہ ہے۔ یہ وہی جگہ ہے، یہاں اب بھی مسجد نبی کا واقعہ ہے۔ مدینہ میں داخلے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جو کمال سادگی کے ساتھ تیار کی گئی۔ اس کی زمین ابو ایوب انصاری نے خریدی اور اس کی مزدوری کی حیثیت سے دیگر اصحاب کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کرتے رہے۔ مسجد کے ساتھ ساتھ حجرے بھی تیار کیے گئے اور ایک مسقف چبوترا جسے صفا کہتے تھے، یہی وہ جگہ تھی یہاں 9 مسلم ٹھہرائے جاتے تھے۔ انہیں لوگوں کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا اور ان کی پرورش اور صدقہ وغیرہ سے کی جاتی تھی۔ جب مسجد نبی کی تعمیر کے بعد نماز کی 2 رکعتوں کی بھی مکمل تعین کر دی گئی۔ یہی پہلے مغرب کے علاوہ سب نمازیں 2 رکعتیں تھیں، پھر 17 رکعتیں معین کر دی گئیں اور ان کے اوقات بتا دیے گئے۔ اسی سال زکوٰۃ بھی فرض کی گئی۔ 15 رجب 2 ہجری کو جناب سیدہ کا عقد حضرت علی علیہ السلام سے ہوا اور 19 ذی الحج کو آپ کی رخصتی ہوئی۔ سیرت نبوی میں ہے کہ جب حضرت سیدہ کی شادی کی سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر نے پیغام بھیجا۔ ان پیغامات سے ان حضرت غضبناک ہوئے اور ان کی طرف سے منہ پھیر لیا کہ ان حضرت نے جب حضرت علی کی طرف سے پیغام آیا تو ان حضرت نے علی سے خود فرمایا کہ اے علی، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی بے شک۔ اعلیٰ غرض عقد ہوا اور شہنشاہ کائنات نے سید عالمین کی ایک بان کی چارپائی، ایک چمڑے کا گدا اور ایک مشق، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے وغیرہ دے کر رخصت کیا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر 24 سال اور حضرت فاطمہ کی عمر۔ الغرض عقد ہوا اور شہنشاہ کائنات نے سید عالمین کو ایک بان کی چارپائی، ایک چمڑے کا گدا، ایک مشق اور 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے وغیرہ دے کر رخصت کیا۔ اس طرح حضرت بی بی فاطمہ کی شادی ہوئی۔ آج کی میری ویڈیو اتنی ہے۔ اگر آپ کو پسند ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔